اچھا نجم، یہ جو ایک کیوس والا کیفیت ملتی ہے ہمیں، تاثر ملتا ہے کہ افراتفری بڑی، آپ ہنس رہے ہیں، ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ بہت افراتفری ہے، سنبھالا نہیں جا رہا، علی محمد خان کی حکومت کو جو ہے نا چیزیں ادھر ادھر رولا پڑ گیا. یہ کیا ہوا ہے؟ ان کے خلاف کچھ سازش ہو رہی ہے یا ان کو ابھی سیکھنا ہے؟ پہلے بلہ پکڑ کے میدان میں آ گئے لیکن ابھی سیکھنا ہے. وہ جیسے اسد عمر نے کہا تھا کہ گرین وکٹ ہے، موسم بھی بڑا خراب ہے، بال بھی سیم کر رہا ہے، تو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے انہیں. سچ بولوں میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی تنقید برائے تنقید زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی پارٹی انٹرسٹ یا کوئی ایسی لائن نہیں ہے جو میں ٹو کر رہا ہوں. میں تو ایز اے پاکستانی، ایک محب وطن پاکستانی، اس کی نظر سے بات کر رہا ہوں کہ ٹائم بھی دینا چاہیے، اور جب قوم نے کسی ایک لیڈر کو سلیکٹ کیا ہے اور قوم ان سے محبت بھی کرتی ہے، ٹرسٹ بھی کرتی ہے، تو پھر پازیٹیو بات ہونی چاہیے. بڑے بڑے نام، بڑے بڑے لوگ، اہم لوگ جن کی بات لوگ سنتے ہیں، جب وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ہوپلیسنس، نا امیدی پھیلاتے ہیں تو میرا دل جل جاتا ہے. کہ آپ اگر جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ لوگوں کو اپنی قوم کو کانفیڈنس دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. بٹ جب آپ کہتے ہیں حکومت نہیں چلے گی، اور تو آپ لوگوں کو، عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کا پولیٹیکل انٹرسٹ سرو ہو گیا ہو، لیکن ایک عام بچے کو، آپ یوتھ کو، محنتی آدمی کو جو باہر سے پاکستان آنے کا پلان کر رہا ہے، یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ اچھا، یہ صرف انہوں نے اپوزیشن والوں نے یہ تاثر قائم کیا یا حکومت نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا کہ ہم قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، وزراء کی چھٹی کرا دیں گے؟ تو وہ یہ تاثر کو تقویت حکومت دے رہی ہے یا صرف ان کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ بے یقینی پیدا کر دی؟ یہ تو پرائم منسٹر خود بتا سکتے ہیں. جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے بچپن سے ایز اے کیپٹن اور ایز اے کرکٹر، میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بوجھ بنے ہیں ٹیم کے اوپر یا بنیں گے. ہی ول گو ٹو ہز لاسٹ، جیسے کہتے ہیں نا کہ لاسٹ ڈراپ آف بلڈ، اینڈ تک فائٹ. اور اف دیر از اے بیٹر آپشن تو وہ خود اس کو موقع دے دیں گے. عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج ہے، ایز اے کرکٹر انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا، بڑا اچھا پاکستان کے لیے کھیلے، کنٹریبیوٹ کیا. آپ جیسے بہت سارے اور بھی ہوں گے جو ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن اب وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن نہیں ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کے کیپٹن ہے، اور انہیں ایک ڈفرینٹ رول کے اندر ڈلیور کرنا پڑے گا. سائیکی ٹھیک ہے، بٹ یو ہیو ٹو ڈلیور، گراؤنڈ کے اندر ڈلیور کر رہا ہے بھائی کھلاڑی ہوتا ہے. بہت ساری لرننگ along the way ہوتی ہے. بہت ساری جس جگہ پر آپ آئے نہیں ہوتے اس کا آپ کو پوری طرح 100% آئیڈیا نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے، سب سے زیادہ اسکل، یہ سب بات کی بات ہے، پاکستان میں بہت اسکلفل لوگ ہیں، بڑے کامیاب، کیا کہتے ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، لیکن کمی کس چیز کی تھی آج تک؟ کمی تھی جو کہ ماننا پڑے گا، کمی کیریکٹر کی تھی، کمی تھی کمٹمنٹ کی، کمی تھی لائلٹی کی، کمی تھی حقیقت پسندی کی. تو آپ کا خیال ہے کہ انہیں اپنی غلطی ماننے کی، سیکھنے کا موقع دیں، انہیں سیکھ جائیں گے. بلکہ جو یہ نہیں ماننے کہ آپ کے نہیں، میں اپنے بھائی سے یہ اپوزیشن میں بھی جو سینئر لوگ ہیں کی کمی تھی، لیکن وہ کراچی جہاں 2008 سے 13 کے درمیان 7 سے 10,000 لوگ ٹارگٹ کلنگ ہوئے، وہ کمٹمنٹ کی کمی کے باوجود، میں ان کی بات مان لیتا ہوں، وہ پرامن ہوا. کیسے ہو گیا پرامن کراچی بدل گیا؟ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں امن آ گیا. کراچی پرامن ہوا نا جی، کراچی پرامن ہوا، کراچی میں بہتری آئی. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جی کمٹمنٹ کی کمی کے باوجود وہ پاکستان 2011-12 کے نمبرز نکالیں، ہر روز 6 دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے، وہ پرامن ہو گیا. وہ پاکستان جہاں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ تو کم از کم ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان ہیز مووڈ فارورڈ. 2000 کرٹیسزم کر لیں، 13 سے 18 کے درمیان پاکستان آگے بڑھا ہے. اور یہاں جو ضرورت تھی، جن سے آپ کا میچ پڑا رہا ہے نا، تھوڑی سی شاباشی ان کو بھی دیں. بہت بڑی کنٹریبیوشن اس میں وہ سوچ کی تبدیلی جو ان کے اندر آئی کہ نہیں پاکستان کے اندر امن کرنا ہے، ضرب عضب شروع کیا یا اب رد الفساد کر رہے ہیں. اس نے یہ کایا پلٹ، ایسے واقعات ہوئے. کراچی ایئرپورٹ کا اٹیک ہوا جون 2014 میں، اور اس کے بعد دسمبر میں جو اے پی ایس اٹیک ہوا، زندگی بدل گئی، قوم کی سوچ بدلی ہے، سب کی حالات پورا امن ہو گئے اور ہم آگے بڑھے. اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا خرم بھائی، جو میں نے آبزرو کیا، کیونکہ میں دیکھیں ارلی ایج سے، مطلب ارلی 90s سے میں پاکستان سے باہر سفر کرتا تھا، تو کمپیریزنس تو ہو رہے تھے. جو ہم نے زیادہ تر چیزیں وہ کی جس کے بغیر کوئی اب چارہ رہ نہیں گیا تھا. یعنی بالکل اینڈ پہ پہنچ کے جب پتہ ہے کہ اب کراچی میں امن ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جب موبائل چوری ہونے شروع ہوئے تھے، جب راتوں کو جو ہو رہا تھا، جب وہ زیور اترائے جا رہے تھے، اس وقت کیا ہو رہا تھا، گورنمنٹ کیا کر رہی تھی. جو کامیاب گورنمنٹس ہیں وہ پہلے ہی دن سے
آگے 50 سال 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں پہلے دن سے. کیوں ہم وہاں پہنچ کے 3rd stage آف کینسر پہ جا کے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ پاکستان میں زیادہ تر معذرت کے ساتھ جو بھی اس کا کوئی قصوروار ہے، ہم نے بالکل لاسٹ اسٹیج پہ جا کے جب کوئی چارہ نہیں رہ گیا پھر اس کو ایڈریس کیا.